إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. حضرات محترم، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلے اللہ نے خرچ کرنے کے آداب میں 3 باتیں فرمائی کہ یہ قطعاً نہیں ہونی چاہیے، پھر ان کی مثالیں دی. ان میں ایک ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اور منن ولا اذن، نہ احسان جتلانا اور نہ ہی کسی کو دے کے تکلیف دینا مقصود ہو. اس آیت میں ایک اہم اور چوتھی بات کو بیان کیا ہے جو خرچ کرنے والے کے لیے ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو تم پاکیزہ جو تم کماتے ہو. کمانے کے 4 طریقے ہیں انسان کی دنیا میں. یا وہ کاشتکاری کرتا ہے، یا وہ صنعت کاری کرتا ہے، یا وہ تجارت کرتا ہے، اور یا ملازمت کرتا ہے. یہ 4 طریقے ہیں انسان کے کمانے کے. ان میں طیبات پاکیزہ سے مراد 2 چیزیں ہیں. پاکیزہ سے مراد رزق حلال، چاہے وہ کاشتکاری کرتا ہے، چاہے وہ تجارت کرتا ہے، وہ صنعت کاری کرتا ہے یا ملازمت، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کمائے، حرام ذرائع کو اختیار نہ کرے. کیونکہ اگر انسان حرام کما کے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دے تو اللہ اس سے وہ لے تو لیتا ہے، نہ تو اس سے وہ وبال ٹلے گا جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کمایا تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی بھی اجر ملے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ خرچ کرنا ضروری ہے کہ وہ رزق حلال سے ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب. اللہ چونکہ پاک ہے خود، اس لیے وہ پاکیزہ چیز کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں کرتے. تو دوسرا معنی طیبات کا مطلب یہ ہے، جس طرح اس آیت کے آگے آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں من طیبات ما کسبتم، وہ جو تم کماتے ہو طیبات سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ تم زمین سے نکالتے ہو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، جب تم خرچ کرو تو اس میں ردی اور بری چیز نہ دو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا، اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم نہ لو کہ یہ میرے قابل ہے، میں اسے کھا سکتا ہوں، میں اسے لے سکتا ہوں. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِزُوا، مگر دیتے وقت آنکھیں بند کر لیتے ہو. مدینہ منورہ میں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ کاشتکار تھے، کھجوروں کا زراعت کرتے تھے، تو ہم لوگ کیا کرتے کہ اللہ کے راستے میں اپنی کھجوروں سے خوشے اتار کے مسجد میں آ کے لٹکا دیتے تھے.
جو مسجد کے اندر طلباء پڑھتے تھے، یعنی اصحاب صفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے پڑھتے تھے، وہ جب انہیں بھوک لگتی تو اس گوشے میں سے کچھ اتار لیتے۔ وہاں کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ اپنی باغ سے جو ردی کھجوریں ہوتی، جو کوئی نہیں نہ خریدتا نہ اس کا کوئی مقصد، وہ اپنی طرف سے کہتے کہ چلو یہ طالب علموں کو دے آئیں، تو وہاں جا کے رکھ دیتے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، دو جگہ یہ بات آئی۔ ایک چوتھا پارہ آیت نمبر 1، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی نہیں ہے کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تم خود پسند نہیں کرتے۔ اور یہاں بھی یہ کہا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو بری ہے، جو خود لینا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے وہ چیز خرچ نہ کرو۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ نے یہ آداب میں سے ادب بتایا کہ انسان کو وہی چیز خرچ کرنی چاہیے جو اچھی ہے۔ جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کہ انہوں نے اپنی جو بہترین چیز ہوتی تھی نا، یعنی جو دل کو سب سے اچھی لگتی، پھر انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ وہ بہترین چیز دیتے تھے تاکہ اللہ ہمارا راضی ہم پہ ہو جائے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو پسند یہ ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم نماز کے لیے مسجد میں آؤ اپنی بہترین زینت کر کے آؤ، یعنی تمہارے اچھا لباس ہو، صاف ستھرا جسم ہو اور بدبو نہ آتی ہو۔ یعنی انسان جب نماز کے لیے آئے تو اللہ کی پسندیدہ بات یہ ہے، ہم یہ اہتمام نہیں کرتے۔ عرب لوگ اس بات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً جب وہ نماز کسی بھی نماز کے لیے آتے ہیں، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو سویا اسی لباس میں بھاگے اور اللہ کے گھر میں آگے، وہ اہتمام کر کے اچھا لباس پہنتے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کی پاکٹ میں خوشبو ضرور ہوتی ہے، اس خوشبو کو لگاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا۔ اسی طرح جب انسان خرچ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ردی چیز نہ دے، وہ حقیقتاً اس مسکین غریب کے ہاتھ میں نہیں، حقیقتاً وہ اپنے رب کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ تو جس اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے تو پھر اسے دیتے ہوئے انسان بخل کیوں کرے؟ تو اللہ ہمیں بخل سے محفوظ رکھے۔ اور شیطان جو ہے، اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے، شیطان ہمیشہ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے چھوڑو یار، ان کی کون سی بات ہے، انہیں کون سا اچھا ملتا ہے، یہ تو جو دیں گے کھا لیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ دیں گے وہ کھا لیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اچھا دیں گے تو اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا، تو اگر اسی طرح دیں گے تو وہ تو خوشی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ آداب کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھیں اپنا لباس دیتے ہیں دوسرے کو، اس وقت تک لباس نہیں دیتے جب تک وہ سیدھا نہ ہو جائے، حالانکہ ہمارے پاس بے شمار لباس پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے لباس اچھی حالت میں ان غرباء کو دے دیں کہ جو 4 دن ہمارے لباس کو پہن بھی سکیں۔ یہ تو نہیں نا کہ وہ ہم لباس دیں تو وہ اپنے کام کے لیے اسے رکھ لیں، لو جی دیا ہے انہوں نے تو یہ تو پھٹا ہوا ہے، چلو میرے یہی کام آئے گا۔ اس بیچارے نے تو کسی کام میں لے آنا ہے، لیکن ہمیں اچھا لباس، اچھی چیز، اچھا جوتا جو چند دن اس کے استعمال میں آ سکے، ہمیں ایسا ہی دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں کہ انتغمزوا الا انتغمزوا فی، کہ تم آنکھیں بند کر لیتے ہو کہ لو جی اس سے کیا فرق پڑے گا، ایسا نہیں کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی، پھر اللہ بھی بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز، حمید، وہ تعریف کیا گیا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری چیزوں کی، وہ خود چاہے تو ہر مسکین غریب کو دے سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہماری آزمائش ہے یہ غریب اور پسے ہوئے لوگ، کہ ہمیں اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے
جو رزق کی فراوانی دی ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس معاملے میں میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے کہ ہم اپنے مال کو نہ دیکھیں بلکہ اپنے رب کی رضا کو دیکھیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا اور حکم دیتا ہے تمہیں فحاشی کا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ انسان اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتا ہے، اس میں لاکھوں روپے لگا دیتا ہے، سواری اچھی سے اچھی لیتا ہے، حالانکہ وہ عارضی طور پہ لینی ہے، شہر کے بہترین ہال کو بک کرواتا ہے، اس میں بہترین کھانا دیتا ہے، یہ سارا کچھ اپنی انا کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے کہ بیٹی کو اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے حق مہر دو، تو وہاں یہ کمینہ انسان کہتا ہے 5000 روپیہ لکھ لو۔ اس وقت موت پڑ جاتی ہے اس انسان کو، یا اتنا لکھ لو۔ لڑتے ہیں کہ ہماری انا نہیں رہتی، ہمارے خاندانی رواج یہ ہے۔ ایسے خاندانوں پہ اللہ کا غضب ہو جو اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنی رسمیں بناتے ہیں۔ حقیقتاً ہمارے خاندان، ہماری انا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حیثیت اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کی تعمیل کریں۔ شیطان ہمیں ہر معاملے میں برائی کے کاموں میں بڑا کام کروائے گا۔ آتش بازی چلا دیں گے ہزاروں روپے کی، لاکھوں روپے کی آتش بازی کر دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ جہاں اللہ کا حکم آتا ہے وہاں غلطی ہو جائے۔ ہم حتیٰ کہ بعض نکاحوں میں یہاں تک میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی، اسی کو بیٹی خریدنے کے لیے آئے ہیں، شرم نہیں آتی کیا بیٹی خریدنے اور بیچنے کے لیے ہوتی ہے؟ یہ تو اللہ کے بندو، اللہ نے ایک حق مقرر کیا ہے جو انسان کو ہر صورت دینا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو نبی کریم نے ایک لوہے کا رنگ بھی جو ہے اس پہ نکاح پڑھا دیا تھا۔ تو جب سب کچھ موجود ہے، جن گاڑیوں پہ بیٹھ کے آئے ہیں وہاں ان کا 50 نہیں لاکھ روپیہ کرایہ دے کے آئے ہیں، جو عارضی طور پہ ہمارے ساتھ چند گھنٹے رہنے کے بعد چلی جائیں گی، تو جب اللہ کا حق دینے کی باری آتی ہے تو دیتے ہی نہیں۔ یہ ہے شیطان کا بہکاوا۔ اسی طرح بے شمار معاملے ایسے کہ غلط کاموں میں پیسہ بے بہا خرچ کرتے ہیں، جب اللہ کے حکم اس کی تعمیل کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے کہ پیسے دے دیے تو تمہارے کم ہو جائیں گے۔ یہ غریب تو مانتے ہی رہتے ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے العیاذ باللہ۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحاشی کا بڑا حکم دیتا ہے، کھل کے لا بھائی، تیری ناک نہیں رہتی۔ اب دیکھیں کتنی آتش بازی، پٹاخے، ڈھول ڈبا اور یہ بینڈ باجے، یہ سب کچھ کتنے پیسے اور کتنے لٹاتے ہیں ان پہ۔ حتیٰ کہ جو غریب لوگ ہیں وہ قرض لے کے یہ سب کچھ کرتے ہیں، بے شک وہ ساری زندگی اترے نا، لیکن جب اللہ کا حق اللہ رب العزت کے رستے میں دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے۔ واللہ یعیدکم، شیطان حکم دیتا ہے فقر کا اور فحاشی کا، اللہ رب وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا کہ تم دو میں تمہیں معاف کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے بچنے کی کوشش کرو چاہے ایک کھجور خرچ کر، یعنی اللہ کے رستے میں جو خرچ کرنا ہے حقیقتاً اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے، اللہ سے معافی لینی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق دے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ صرف تمہیں معافی نہیں کرتا بلکہ اپنا فضل اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ پنجابی کا ایک یہ مقولہ سنتے ہیں، دا دنیا 70 آخرت،
یہ حقیقتاً غلط نہیں ہے، اللہ دیتے ہیں، اور یہ دا بھی بہت کم ہے، ممکن ہے اللہ دنیا میں ہی 70 دے دے، اور آخرت میں جو دے گا تو اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑا ہی وسیع علم والے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، خرچ کرنے کے معاملے میں اور بھی کچھ آداب ہیں جن کا تذکرہ اگلی آیات میں کیا گیا ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔